سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، اور یقیناً ہم ہی نے پیدا کیا انسان کو گارے کے ایک خلاصے سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو بنا دیا ایک قطرہ آب، ایک ٹھہرنے کی جگہ میں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم ہی نے اس قطرہ آب کو خون کا لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر ہم ہی نے پیدا کیا اس کو ایک نئی تخلیق میں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا ہی برکتوں والا ہے اللہ جو سب بنانے والوں میں بہترین بنانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم لوگ اس کے بعد البتہ مار دیے جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کے 7 درجات کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس کی طرف دعوت فکر بھی دی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہیں فرمایا آسمان و زمین، آفاقی عرضی فضا میں پھیلی ہوئی قدرت کے شاہکار اور دلائل اور نشانیاں دیکھو جن سے تمہیں اللہ سمجھ آئے گا۔ اور کہیں فرمایا دور نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، اپنی ذات پہ غور کر لو کہ اللہ نے تمہیں کہاں کہاں سے گزار کے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ یہ اسی پہ غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ واقعی بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین۔ چنانچہ 7 مختلف درجات اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے بیان کیے۔ پہلا درجہ انسان کا جب وہ سلالۃ من طین کی شکل میں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، یقیناً 2 تاکیدوں کے ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں، یقیناً یہی بات ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک گارے کے خلاصے سے۔
طین کہتے ہیں اس مٹی کو جس میں پانی ملا ہوا ہو، جس کو ہم گارا کہتے ہیں۔ گارے کا خلاصہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ وہ مختلف جگہوں کی مٹی ایک جگہ پہ اکٹھی کی گئی، وہ گویا کہ مٹی کا ایک خلاصہ ہے۔ اس کا گارا بنا، اس کا پتلا بنا، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ تو پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے براہ راست مٹی سے بنائے، اپنے دست قدرت سے بنائے، اور وہیں سے نسل انسانی چلی۔ تو اس لحاظ سے انسان کا پہلا درجہ وہ مٹی ہے، مٹی کا خلاصہ ہے۔ قطرہ آب سے بھی پہلے اس کو اللہ پاک نے ایک مٹی کی شکل میں رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہر انسان کو دیکھیں تو ہر انسان بھی اس اعتبار سے مٹی سے ہی پیدا ہوا کہ وہ جو قطرہ آب ہے وہ کس سے بنا ہے؟ وہ خون سے بنا ہے، اور انسان کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ خوراک سے بنتا ہے، اور جو خوراک بنتی ہے وہ اسی مٹی سے بنتی ہے۔ اس لحاظ سے ہر انسان کی تخلیق میں بھی سب سے بنیادی کردار وہ اسی گیلی مٹی کا ہے، اسی نمناک مٹی کا ہے۔ دوسرا درجہ انسان کی تخلیق کا فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک قطرہ آب کی شکل میں ایک ٹھہرنے والی جگہ میں رکھ دیا۔ شکم مادر کے اندر، رحم مادر میں ہم نے اس کو قطرہ آب کی شکل میں رکھ دیا۔ نطفہ کہتے ہیں اس پانی کے قطرے کو، اس بوند کو جو صاف اور شفاف ہو، جس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ اس لحاظ سے نسل انسانی کا، بقاء انسانی کا تحفظ اسی میں ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے سے پیدا ہو، جس میں کسی اور کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو۔ تو فرمایا ہم نے اس قطرہ آب کو ایک ٹھہرنے والی جگہ میں رکھ دیا۔ اسی کو دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا من ماء مہین، ایک ہلکے اور گھٹیا پانی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ہلکا اور گھٹیا اس اعتبار سے کہا کہ وہ نجس ہے، وہ کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک، جسم کو لگ جائے جسم ناپاک۔ اس قطرہ آب سے انسان اپنی تخلیق پہ تو غور کرے۔ آج انسان کہہ دیتا ہے تو مجھے جانتا نہیں، ذرا کسی سے لڑائی ہوئی، ذرا پنگا ہو گیا، تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ انسان اپنی تخلیق پہ تو غور کر، تو ہے کون، تو ہے کیا، تیری حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ اس قطرہ آب میں تیسرا درجہ اللہ فرماتے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 40 دن کا پیریڈ گزرتا ہے، وہ قطرہ آب 40 دن کے بعد خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ثم فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس خون کے لوتھڑے کو اللہ پاک فرماتے ہم نے گوشت میں بدل دیا۔ یہ چوتھا درجہ ہے، گوشت میں بدل گیا، وہ بھی 40 دن لگے حدیث مبارک کی روح سے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر اللہ پاک نے ہڈیاں پیدا کر دی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں تحقیقات کے بعد کہ انسان کے وجود میں 500 چھوٹی بڑی ہڈیاں، 500 چھوٹی بڑی ہڈیاں اللہ پاک نے اس وجود کے اندر بنائی۔ ایک پنجرہ بن جاتا ہے، اس پنجرے کو پھر جوڑنے کے لیے، اس کو باندھنے کے لیے تاریں بھی اللہ پاک نے اندر بنائی رگوں کی شکل میں، پھر اس پہ پٹھے چڑھائے، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے اس کو جو ہے آپس میں تاریں وہ ہڈیاں ٹکرائے نہ، درد نہ ہو، اس کے لیے لیسدار مادہ رکھا گریسنگ کی شکل میں۔ یہ سارا نظام اس 40 دن کے اندر ہوتا ہے۔
پھر وہ ہڈیوں کے اوپر فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، 5واں درجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا، ان کے اوپر پھر گوشت چڑھ گیا۔ پھر 6واں درجہ اس کے اوپر کھال چڑھا دی، انسان کا وجود مکمل ہو گیا، بال ہو گئے، ناخن نکل آئے، تخلیق مکمل ہو گئی۔ پھر 7واں آخری درجہ یہ کہ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق میں پیدا کر دیا، روح پھونک دی، ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ قطرہ آب کن مراحل سے گزرتے گزرتے ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا، اس کے دل کی دھڑکن شروع ہو گئی، خون کی سپلائی شروع ہو گئی، اعضاء بننے اور پھر بڑھنے شروع ہو گئے، پھر یہاں تک کہ اپنے وقت پر وہ ایک مکمل لیکن کمزور انسان کی شکل میں دنیا کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو یہ 7 مختلف مراحل سے گزر کر پھر انسان ایک جیتی جاگتی ایک شکل بنتا ہے، ایک وجود بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص خادم بھی تھے، آپ نے دعائیں بھی دی ہیں ان کی خدمت سے خوش ہو کر۔ ایک موقع پر آپ تقاضے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے بغیر کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے از خود آپ کے لیے پانی مسواک مہیا کر دیا کہ آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ نے وضو کرنا ہے، لہذا وضو کے لیے سارے اسباب جمع کر دیے بغیر کہے، حالانکہ اس وقت کوئی 8-10 سال کے بچے تھے، نوعمر لڑکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے ان کی سمجھداری سے اور ان کے ذہانت سے اور خدمت گزاری سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا علم نصیب فرما۔ اس کا نتیجہ تھا پھر یہ مفسرین کے بھی سردار کہلائے، رئیس المفسرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت میں، ان کے دور خلافت میں ان کو دربار خلافت میں خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سمجھنے والوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ تو ایک مذاکرہ ہو رہا تھا، اس مذاکرے میں بحث یہ چل رہی تھی کہ شب قدر جس کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اللہ پاک نے روک لی تعیین اس کی، تو کون سی شب قدر زیادہ تر ہو سکتی ہے، یہ مذاکرہ چل رہا تھا۔ تو بہت سارے حضرات نے اپنی اپنی آراء دی، لیکن آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، یہ ان میں سب سے نوجوان تھے، حضرت عمر نے ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ تو انہوں نے فرمایا اے امیر المومنین، میرا ذہن اس طرف جاتا ہے اللہ رب العالمین نے آسمان 7 بنائے، زمینیں 7 بنائی ہیں، اللہ رب العالمین نے انسان کی خوراک 7 چیزیں بنائی ہیں۔ سورۃ عبس کے اندر اللہ پاک نے 7 چیزوں کو انسان کی خوراک فرمایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً، یہ 7 چیزیں انسانی خوراک اللہ پاک نے بتلائی، اور پھر فرمانے لگے کہ انسان کی تخلیق کے درجات بھی اللہ نے 7 ہی بتائے ہیں، انسان 7 مراحل سے گزر کر انسان بنتا ہے۔ فرماتے ہیں اس اعتبار سے میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ 7 کا ہندسہ اللہ کے نزدیک خصوصی اہمیت رکھتا ہے، تو لہٰذا 27ویں شب قدر ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں بڑوں کی سمجھ نہیں پہنچ سکی وہاں اس نوجوان کی سمجھ پہنچ گئی، اس نوجوان نے اس نقطے کو پا لیا۔ تو اکثر مفسرین کرام محدثین فرماتے ہیں 27ویں شب جو ہے وہی زیادہ تر شب قدر ہوتی۔ تو بہرحال یہ 7 مراحل سے گزر کر پھر انسان وجود میں آتا ہے۔ اب اس اتنی خوبصورت وجود پہ
اتنی بہترین تخلیق پہ بے اختیار انسان کی زبان پہ یہ لفظ آنا چاہیے، فتبارک اللہ، اللہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، احسن الخالقین، جو تمام بنانے والوں میں سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ خالق تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر خام مٹیریل کے چیز کو پیدا کرے، اس کو کہا جاتا ہے خالق۔ اس اعتبار سے دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کیونکہ دنیا میں جو کوئی جو کچھ بھی بناتا ہے وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے چیزوں سے بناتا ہے، تو ان کو صانع کہا جا سکتا ہے، بنانے والا، صانع۔ خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اور بھی خالق ہے، تو اللہ فرماتے ہیں سارے خالقوں میں سب سے بہترین خالق، سب سے بہترین پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص وحی کو لکھا کرتے تھے، ایمان لائے پھر وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی کا مقام حاصل تھا۔ چند صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ وحی کو لکھا کرتے تھے، تو جو بھی وحی اترتی آپ ان کو بتا دیتے، وہ اس کو نوٹ کر لیتے۔ ان میں سے ایک یہ صاحب بھی تھے۔ اللہ کی شان یہ آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوا رہے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہاں تک آپ نے لکھوایا تو اس شخص کی زبان پہ بے اختیار آ گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بڑا ہی برکتوں والا بہترین خوبصورت خالق ہے۔ جب اس کی زبان پہ یہ الفاظ آئے، آگے وحی کے الفاظ بھی یہی تھے، آپ نے فرمایا یہ بھی لکھو، تو اس کے دل میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا کہ تو بڑا کمال کا انسان ہے، وحی خود بنا سکتا ہے، تو خود وحی بنا سکتا ہے، تو بڑا باکمال انسان ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جب وہ کسی کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ تو بڑا ہی باکمال انسان ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی کر کے، اچھا کام کر کے، کوئی بھی خدمت کا کام کر کے دل دماغ میں یہی بات ہونی چاہیے کہ یہ کام مجھ سے اللہ نے لیا ہے، میں تو کسی کام کا نہیں، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا۔ اب دل میں یہ بات آئی، تکبر آیا، اپنی بڑائی دل میں آئی، تو مرتد ہو گئے، اسلام سے ہی جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے بھی گئے، اسلام سے بھی گئے، صحابیت سے بھی گئے، پھر بعض حضرات فرماتے فتح مکہ کے بعد جا کے دوبارہ کہیں ان کو اسلام کی توفیق نصیب ہوئی، تو ایک دفعہ یہ بہت بڑی سخت سزا مل گئی، صرف اس تکبر کی بنیاد پر دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ انا، یہ میں بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جس طرح تم ان مراحل سے گزر کر دنیا میں پیدا ہوئے، کمزوری سے گزر کر جوانی میں آئے، طاقتور ہو گئے، تو جو بنا سکتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے، وہ ختم بھی کر سکتا ہے، وہ مٹا بھی سکتا ہے۔ اس لیے تاکید کے ساتھ فرمایا یقیناً انکم، پکی بات ہے تم مرو گے، لمیتون، تم سب مرو گے، موت آنی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور پھر مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن پھر اٹھائے جاؤ گے۔ تاکید کے ساتھ یقیناً، پکی بات ہے، تم سب پھر اٹھائے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں یہی فرق ہے، کافر سمجھتا ہے مر کے ختم، اور مسلمان سمجھتا ہے مر کے نئی زندگی شروع۔ اب میں نے اور آپ نے اسی نئی زندگی کی تیاری کر لی، اسی مستقبل کو سنوارنا ہے۔
ہمارا حقیقی مستقبل مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ آج مرنے سے پہلے کے مستقبل کی ہر ایک کو فکر ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن یہ فکر بہت کم لوگوں کو ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، جب یہ اولاد دنیا سے جائے گی تو ان کا کیا بنے گا۔ آج ہم اپنی نوجوان نسل کو اس اعتبار سے تیار کریں کہ ہمیں اپنا یہ مستقبل تو سنوارنا ہے ہی، اس سے بڑھ کر ہم نے مرنے کے بعد کا مستقبل سنوارنا۔ یہ خراب بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ نہ ہمارا بگڑے، وہ نہ ہمارا خراب ہو۔ اللہ مجھے آپ کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الرؤيا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ یا ارحم الراحمین، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو اعمال کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کے مکمل اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے ارحم الراحمین، حالیہ زلزلے میں جو حضرات یا اللہ جہاں بحق ہوئے، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ پاک تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے، ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہر ایک کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اچھے نیک صالح یا اللہ حکمران نصیب فرما، بے دین بے حیاؤں سے اللہ ہمیں نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا